اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں لیڈرشپ کی بات کہ اس کے ایلیمنٹس کون سے ہیں، کہ ان ایلیمنٹس کو اگر ہم سیکھ لیں تو ہم لیڈرشپ سیکھ سکتے ہیں اور ہم لیڈر بن سکتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ سینئر مینیجرز کے لیے لیڈرشپ کا ایلیمنٹ ہونا یا لیڈرشپ کی کوالٹیز ہونا ضروری۔ تو جب آپ گرو کر رہے ہیں اور آپ ایک جونیئر مینیجر سے مڈل مینیجر بنے ہیں اور مڈل مینیجر سے اب آپ لیٹ سے سینئر مڈل بنے ہیں اور پھر آپ ایکچولی سینئر لیول پہ چلے گئے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مڈل مینجمنٹ آن ورڈ سب سے پہلے، چونکہ آپ مینجمنٹ میں ہیں، سب سے پہلے مینجمنٹ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وین یو آر اے مڈل مینیجر، اس وقت لیڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری اس بات کو ذرا غور سے سن لیجیے گا اور اس بات کو یاد بھی رکھیے گا کہ مڈل مینیجرز کو میں نے دیکھا ہے کہ انہیں لیڈر بننے کا بڑا شوق ہے، حالانکہ ان کے لیے لیڈر بننا نقصان دہ۔ ان کو مینیجر بننا چاہیے، مینجمنٹ کے ایلیمنٹ سیکھنے چاہیے۔ اور جو اس سے آگے جو لوگ ہیں، جو مڈل سینئر ہے، جیسے نیشنل سیلز مینیجرز ہیں یا مارکیٹنگ مینیجر ہیں، یہ مڈل سینئر مینیجر ہیں، یہ سینئر مینیجرز نہیں ہیں۔ سینئر مینیجر ڈائریکٹر لیول کے لوگ ہیں۔ تو ان کو لیڈرشپ اور مینجمنٹ دونوں چاہیے، جو درمیان کے جو سینئر مڈل ہیں۔ لیکن جو ٹرولی سینئر ایگزیکٹوز ہیں، وہاں پہ پریڈومیننٹلی دے نیڈ لیڈرشپ، اس لیے کہ ان کے پاس مینیجرز ہیں نیچے، تو مینجمنٹ کی بہت سارا کام وہ کر لیں گے۔ ان کا کام لیڈ کرنا ہے، اپنے مینیجرز کو بھی اور نان مینیجرز کو بھی، سب کو لیڈ کر کے، سب کو ایک ویژن کے ساتھ لے کے الائن کر کے آگے چلنا ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ میں پھر اس کی بات تھوڑی سی مزید کرنا چاہوں گا کہ جو ہم ویژن کی بات کرتے ہیں کہ ویژن سے ہم کیا ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ویژن کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ ویژن ایک ٹائم لیس چیز ہے، یعنی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے فرض کیجئے آپ نے ایک ریسٹورنٹ کھولا اور آپ کا یہ ویژن ہے کہ ہم بہت اچھا کھانا بڑے مناسب پرائس میں ہم بیچا کریں گے اور بیچتے رہیں گے، یہ آپ کا ویژن ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا ہم 10 دن بیچیں گے اور ہم یا 4 ڈشیں ہم اچھی بنائیں گے اور 10 بری بنائیں گے، یا ہم 2 ڈشیں سستی کر دیں گے اور باقی سب ہم نارمل پرائس میں رکھیں گے۔ کوئی شرط نہیں باندھی آپ نے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جی میں نے جب تک میں زندہ ہوں میں نے یہ ریسٹورنٹ چلانا ہے اور میں نے کھانا بیچنا ہے اور میں نے اچھا کھانا بیچنا ہے۔ ہمارے ہاں کتنے، پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں ایسے ہی ہے نا کہ ایک نہاری بنانے والا 50 سال سے بنا رہا ہے، ایک ہریسہ بنانے والا 50 سال سے بنا رہا ہے، اسی طرح سے ایک جو فش فرائی کرنے والا ہے وہ پچھلے 40-50 سال سے فش فرائی کیے جا رہا ہے، اور اس کی بڑی خوبی ہے اس کے اندر۔ اور اسی طرح سے بے شمار لوگ ہیں، نہ صرف کھانے پینے میں، ہر جگہ پہ ہیں کہ وہ ایک ہی کام کیے چلے جا رہے ہیں اور اس میں ان کے دیر ایکسلنٹ ایکچولی۔ یہ ان کا ویژن ہے کہ مجھے یہی کرنا ہے، مجھے کل کو اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ آج میں مٹھائی بیچ رہا ہوں اور یہ میں بس 6 مہینے بیچوں گا اور اگلے میں 6 مہینے کے بعد میں کپڑے کی دکان کھول لوں گا، تو یہ ویژن نہیں ہے پھر، ٹھیک ہے؟ سو ویژن کی پہلی شرط یہ ہے کہ یہ ٹائم لیس ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ ہمیشہ پرسو ہوگی، اسی کو فالو کیا جائے گا۔ میں ایک مرتبہ میں ایک انٹرویو سن رہا تھا کہیں پہ، اٹ واز آن ریڈیو ایکچولی، تو کوئی صاحب تھے، چائنیز تھے، جو ریزر بلیڈ بناتے تھے، ان کی کمپنی۔ تو اس نے اس سے سوال کیا انٹرویور نے کہ آپ کا ویژن کیا ہے، واٹ ول یو بی ڈوئنگ لیٹس سے ان دی نیکسٹ 500 ایئرس؟ تو اس نے کوئی خاص دیر نہیں لگائی یہ کہنے میں، اس نے کہا ویل اسٹل بی میکنگ ریزر بلیڈس۔ وائی؟ اس نے کہا لوگ اس لیے اس وقت بھی لوگ شیو کیا کریں گے، ان کو ضرورت ہوگی ریزر بلیڈ کی، تو ہم بنا رہے ہوں گے، 500 سال بعد بھی ریزر بلیڈ بنا رہے ہوں گے۔ اور یہ اتنا کلیئر ویژن ہے کہ ان کے ریزر بلیڈ بکتے رہیں گے ساری عمر۔ کانٹریری ٹو دیٹ، جو دنیا میں باقی ہوا کہ جلٹ نے 7 o'clock کو خریدا اور اس برانڈ کو کل کر دیا، حالانکہ سویول ٹیکنالوجی یہ 7 o'clock نے ایجاد کی تھی، یہ جلٹ نے ایجاد نہیں کی تھی، یہ جو بلیڈ کی سویول ٹیکنالوجی ہے۔ اور مجھے اس لیے پتہ ہے کہ میں نے کہیں سے پتہ نہیں اتفاقاً کیسے 7 o'clock کا ایک ریزر خریدا تھا جب ابھی جلٹ کا سویول نہیں آیا تھا، اینڈ اٹ واز اے ونڈرفل پروڈکٹ۔
انہوں نے اس کو برانڈ کو خرید کے اس کا نام کل کر دیا جو ہمیشہ سے 7 o'clock صبح سویرے چلا آ رہا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے جناب اپنا جلٹ کر دیا. پھر وہ 2 سے 3 بلیڈ ہو گئے، وہ 3 سے 4 ہو گئے، اور جلٹ بہرحال ایک خاص لیول سے اوپر نہیں گئی. اور they have done nothing new in the last probably 20 years actually. اور I had the opportunity of listening to somebody, Mark Walters، جو کسی وقت CEO بھی رہے اس کے جلٹ کے، اور انہوں نے یہ کہا اپنی تقریر میں کہ جی ہم وال اسٹریٹ پہ گئے اور ہم نے بتایا فائنلی کہ جی ہم نے یہ 4 بلیڈ والا ایجاد کر لیا ہے اور بس ہمارے حالات اب بدل جائیں گے. تو انہوں نے ہماری بات بڑی توجہ سے سنی اور انہوں نے کہا ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ہماری شیئر پرائس 20% یا 30% کم کر دی. ٹھیک ہے. سو وین یہ چیز ہے، یہ ٹائم لیس ہے، اور اس کو مستقل پرسو کرنے کی چیز ہے کہ مجھے یہی ہے، اسی میں مجھے ایکسلنس اور ری ایکسلنس اور ماسٹری اور جو بھی ہے میری زندگی اس کے ساتھ وابستہ ہے. وی این کی یہ ایک تعریف ہی آپ یوں کہہ لیجیے ہے. اس سے آگے چلیے تو وی این کا دوسرا معاملہ یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ کنڈیشنل نہیں ہے، یہ کسی چیز کے ساتھ مشروط نہیں ہے کہ اگر یہ ہوا تو میں یہ کام کروں گا، نہیں ہوا تو میں نہیں کروں گا. چونکہ وہ آپ کا پیشن ہے. آپ کا وی این پیشن کے بغیر نہیں بنتا. آپ زبردستی جمع تفریق کر کے وی این ڈیولپ نہیں کرتے. وہ آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، بیکاز آئی لو دس وٹ ایور، جو بھی آپ کی ریزن ہے کرنے کی. دیکھیں کتنے لوگ، عبدالستار ایدھی کا ایک وی این تھا نا کہ انہوں نے پاکستان میں ایمبولینس کا ایک نظام بنانا تھا، عام لوگوں کی ریچ میں ہو جو، اور ایزیلی اویلیبل ہو اور افورڈیبل ہو، اور جہاں بھی لوگوں کو مشکل پڑے ایمبولینس ان کے آس پاس ملتی ہو کہیں پہ. کوئی ایسی ایمبولینس سروس نہیں تھی اس وقت. یہ جو پرائیویٹ لوگ 1-2 ایمبولینسز چلاتے ہیں، ایک خود ہی اپنی گاڑی خرید کے ایمبولینس زبردستی بنا کے اس کو چلاتے ہیں، ہسپتال کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے اور مریضوں کو لوٹتے رہتے ہیں. اب تو چونکہ ماڈل ایک انہوں نے بنا دیا، دنیا کا سب سے بڑا فلیٹ بنا دیا انہوں نے، اور ریسورسز بھی نہیں تھے ان کے پاس. تو اب تو چھیپا بھی آ گئے، انہوں نے بھی اس کو فالو کر لیا. امن والے بھی آئے تھے، وہ امن فاؤنڈیشن، انہوں نے بھی کام کر لیا، اور بھی کئی لوگ آ گئے. بے شمار ٹرسٹ ہیں جو چل رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، وی این کی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ وٹ ایور کم وٹ میں ہم یہ کام کریں گے. ٹائم لیس، انکنڈیشنل. اینڈ تیسرا ایلیمنٹ ہے کمٹمنٹ کا، کہ بغیر کمٹمنٹ کے نہ وی این بنتا ہے نہ وی این پہ عمل ہوتا ہے. چونکہ ڈیفیکلٹی آئے گی نہیں آئے گی یہ تو بعد کی بات ہے نا، لیکن کسی وی این کو کانسٹنٹلی کوئی پرسیو کر ہی نہیں سکتا اگر وہ کمیٹڈ نہیں ہے. اسی لیے جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں معذرت کے ساتھ، ان میں سے کسی کا کوئی وی این نہیں ہے قطعاً، چونکہ وہ کسی چیز کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہے، اسی لیے کہ ان کا کوئی وی این نہیں، اور وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ فیصلے کرتے ہیں، اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو ان کو سوٹ کرتا ہے اس حساب سے کچھ کام کرتے رہتے ہیں. ویسے لیڈر تو اب ان کے ساتھ ہم نے چونکہ لگا دی ہے کہ جی سیاسی لیڈر ہیں اور لیڈران کرام ہیں اور فلاں ہیں اور یوں ہیں، ادروائز وہ ڈیفینیشن کے لحاظ سے وہ لیڈر نہیں. سو تیسری یہ ہے کمٹمنٹ ہے. تو اگر آپ وی این اگر آپ فرض کیجیے آپ کا اپنا بزنس ہے، آپ کی اپنی آرگنائزیشن ہے، اور آپ اس کا وی این لکھنا چاہتے ہیں، تو کسی اچھے انگریزی بولنے والے لکھنے والے سے وی این نہیں لکھوایا جا سکتا. وہ لکھیے جو آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ میری کمٹمنٹ یہ ہے، اگر کوئی ہے. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا کوئی وی این نہیں ہے. پھر آپ بھی پھر ڈیلی بیسس کے اوپر جیسے بھی کام کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے. آپ بے شک پیسے کماتے رہیے، پیسے کمانے کا اس سے واسطہ نہیں ہے، آپ جو مرضی دھندا کر لیجئے، لیکن پھر آپ لیڈرشپ نہیں ہے آپ کی، چونکہ آپ کے پاس کوئی وی این نہیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.